بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میں لکھی جانے والی فلسطین کے اوپر منتخب 2 تصانیف جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی، اس کی یہ آج دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے حبیب الحق ندوی کی کتاب فلسطین اور بین الاقوامی سیاسیات کے اوپر اپنے جو کچھ بھی میری آبزرویشن تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور میرے حساب سے وہ کتاب بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کو پڑھے بغیر آپ مسئلہ فلسطین کو نہیں سمجھ سکتے۔ دوسری کتاب جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، ایڈورڈ سعید کی کتاب ہے دا کویسچن آف پیلسٹائن، اور اس کا اردو ترجمہ مسئلہ فلسطین کے عنوان سے شاہد حمید صاحب نے کیا ہے۔ شاہد حمید صاحب بہت ہی منجھے ہوئے ٹرانسلیٹر رہے ہیں، اور انہوں نے ادبی کتابوں کے بھی ترجمے کیے ہیں۔ دیکھیے، تراجم کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو سب سے مشکل ترجمہ لٹریچر کا ہوتا ہے۔ ادب کا ترجمہ کرنا ایک زبان سے دوسری زبان میں بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور اس سے کم مشکل ہوتا ہے ہسٹوریکل رائٹنگز کا ترجمہ، کم مشکل ہوتا ہے۔ اور سب سے آسان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سائنٹیفک تحریروں، یہ جو سائنسی تحریریں ہیں، ان کا آپ نے انگریزی سے یا کسی بھی زبان سے آپ نے اردو میں ترجمہ کر دیا۔ سائنسی علوم کے تراجم سب سے آسان ہوتے ہیں، اور سب سے مشکل ہوتا ہے لٹریچر کو ترجمہ کرنا، کیونکہ لٹریچر کے اندر جو اسلوب ہوتا ہے، اور اس اسلوب کے اندر جو جذبات اور احساسات کے جو لہریں ہوتی ہیں، ان کو آپ کیسے قابو میں کر سکتے ہیں ترجمے کے اندر، یہ بہت مشکل ہے۔ شاہد حمید صاحب نے کچھ ادبی کتابوں کا بھی وہ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، لہٰذا وہ اس کتاب کو ترجمہ کرنے میں، مسئلہ فلسطین کو ترجمہ کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ یہ جو ایڈورڈ سعید ہیں، یہ مورخ نہیں تھے، مصنف تھے، اور یہ جسے کہتے ہیں کمپیریٹیو لٹریچر کے استاد تھے امریکن یونیورسٹیز کے اندر۔ 1935 میں یہ پیدا ہوتے ہیں یروشلم کے اندر۔ بچپن ان کا گزرتا ہے وہی یروشلم کی قدیم گلیوں کے اندر، اور وہیں کے مدرسوں میں اور وہیں کے اسکولوں میں اور مدارس کے اندر انہوں نے پڑھا ہے۔ مسلکاً یہ عیسائی تھے، والد ان کے پروٹسٹنٹ عیسائی تھے، اور والدہ ان کی کیتھولک چرچ سے وابستہ تھیں۔ بعد میں جب یہ خاندان امریکہ منتقل ہو گیا تو پھر ان کی ایڈورڈ سعید کی جو باقی تعلیم ہوئی ہے، بڑی ہائر ایجوکیشن جو ہوئی ہے، وہ امریکہ کے اندر ہوئی ہے، اور یہیں پر پھر بعد میں وہ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر کمپیریٹیو لٹریچر کے استاد بھی رہے ہیں۔ ان کی یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ کے زمانے میں، اور اس کے آگے پیچھے ہی انہوں نے لکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اس کتاب کا جو آخری چیپٹر ہے وہ کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ اور اس کے اثرات کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے۔ یہ کتاب سب سے پہلے تو نیو یارک سے شائع ہوئی 1979 میں۔ انہوں نے 78 میں کتاب لکھ لی تھی، اور 1979 میں یہ کتاب سب سے پہلے نیو یارک سے شائع ہوئی، اور اس کے بعد جب شاہد حمید نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تو پھر لاہور سے انہوں نے اس کا پہلا ایڈیشن نکلوایا۔ اس کا دوسرا ایڈیشن جو میرے پاس بھی ہے، یہ بک کارنر جہلم سے 2021 میں شائع ہوا، یہ جو میرے پاس ہے، اور یہ بڑی اچھی طریقے سے اس کو شائع کیا گیا ہے۔ یہ ایڈورڈ سعید جو تھے، یہ ایک ایسے کٹر فلسطینی تھے، یوں سمجھ لیں فلسطین ان کی رگوں میں، ان کے خون کے ساتھ دوڑتا تھا، اور انہوں نے جو مزاحمتی تحریکیں ہیں اس میں بھی حصہ لیا، لیکن بعد میں یہ ان سے PLO وغیرہ سے کچھ مایوس ہو گئے تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنے طور پر مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ امریکن سوسائٹی کے اندر فلسطینی ہونا ہی گویا کہ ایک جرم ہے، اس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ایک خاص پرسپیکٹو کے ساتھ اور خاص مقاصد کو سامنے رکھ کر کے یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے جو اپنے مقدمے کے اندر جو بتایا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے سے ان کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ان کے جو ریڈرشپ ہے وہ امریکنز ہے، لہٰذا امریکی قارئین کے سامنے ایک فلسطینی موقف کی ایسی تصویر پیش کی جائے جو اکثریتی موقف ہے فلسطینیوں کا، اس کی تصویر امریکن قارئین کے سامنے پیش کی جائے۔ یعنی ان کے جو ایڈریسی ہیں، جن کو یہ ایڈریس کر رہے ہیں، وہ امریکن ریڈرز ہیں،
اور ان کی کتاب کا جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ فلسطین اور فلسطینیوں کو روئے ارض سے ایک حرف غلط کی طرح مٹانے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، اس کے مد مقابل یہ ایک ایسا کام کریں کہ فلسطین کے مسئلے کو دوبارہ سے امریکن سوسائٹی کے اندر زندہ کر دیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے دا کویسچن آف پیلسٹائن کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے امریکن سوسائٹی کے اندر مسئلہ فلسطین کو زندہ کیا ہے، اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ بلکہ زائنسٹ جو امریکن زائنسٹ تھے، انہوں نے اس کتاب کو ادھر ادھر ضائع کرنے کی بھی بڑی کوشش کی، کیونکہ ایک چیپٹر ایسا بھی ہے جس میں انہوں نے زائنزم کی پوری تحریک اور ان کے عزائم اور ان کے مقاصد اور ان کی بربریت اور ان کی ہر چیز کو انہوں نے پورٹرے کیا ہے، وہ بھی اس کے ایک چیپٹر کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ یہ کتاب اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ پڑھ لیجئے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے آپ اس کا مقدمہ پڑھیے گا، اور مقدمے میں انہوں نے جو اپنا مقدمہ پیش کیا ہے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اس کتاب کو لکھتے ہوئے 3 مقدمات میرے سامنے ہیں، یعنی 3 باتیں میں نے ثابت کرنی ہیں۔ تو اگر آپ یہ ان کا مقدمہ یعنی ایڈورڈ سعید کا مقدمہ اگر آپ پڑھے بغیر کتاب پڑھنا شروع کر دیں گے، بلکہ میں تو آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جو بھی کتاب آپ شروع کریں وہ بالکل پہلے صفحے سے شروع کریں، مقدمہ بھی پڑھیں، پریفیس پڑھیں، اور جو اس کے حوالے سے ابتدائیہ اور وغیرہ اور عرض ناشر وغیرہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں پڑھنی چاہیے جس سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کتاب پڑھیں۔ مقدمے کے اندر عموماً مصنف یہ بتا دیتا ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، اور اس کتاب کو لکھنے کے لیے میرے پاس سورسز کیا تھے، اور اس کتاب کو میں نے کن مقدمات کے اوپر کھڑا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ پھر اس کا جو بھی کنکلوژن ہوتا ہے وہ اس کتاب کا ایک طرح سے محاصل ہوتا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر ایڈورڈ سعید جو مقدمات قائم کرتے ہیں، 3 مقدمہ، وہ ایک تو یہ پہلا مقدمہ ان کا یہ ہے کہ فلسطینی وہ قوم ہے جو جب سے تاریخ لکھی جا رہی ہے بلکہ پری ہسٹورک ایج میں بھی یہ موجود رہے ہیں۔ پھر وہ مختلف طریقوں سے اس کتاب کے اندر فلسطینیوں کی موجودگی کو ایک قوم کے طور پر ثابت کرتے ہیں، یعنی ایک عرب قوم جسے فلسطینی کہا جاتا ہے ہمیشہ سے روئے ارض پر موجود رہی ہے۔ دوسرا جو ان کا مقدمہ ہے وہ یہ کہ صہیونیت اور عالم عرب کے مابین جو تعطل پایا جاتا ہے اس کی تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ اس تجربے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے جس سے ایک فلسطینی گزرتا ہے۔ ایڈورڈ سعید خود اس تجربے سے گزرے ہیں۔ اور تیسرا مقدمہ ان کی کتاب کا انحصار ہے، جو تیسرا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کی یہ انتہائی کوشش رہی ہے کہ وہ جس طرح بھی ممکن ہو فلسطین اور فلسطینیوں کو روئے زمین سے ایک حرف غلط کی طرح مٹا دے۔ لہٰذا آپ ان کی کتابوں میں دیکھیں گے سو کالڈ پیلسٹائن، سو کالڈ پیلسٹینین یہ لکھا ہوا ہوگا، جو عبرانی زبان میں یا یورپ کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی نام نہاد فلسطینی، جنہیں فلسطینی، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ گولڈا میئر نے 1967 کی جنگ جس میں یہ عربوں کو شکست ہو گئی تھی اور پورا فلسطین صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا اور پورے فلسطین کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تھا، اس وقت ان کی جو وزیر اعظم تھی گولڈا میئر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب روئے زمین پر فلسطین نام کا کوئی ملک اور فلسطینی نام کی کوئی قوم آباد نہیں ہے۔ یہ کہنا اس لیے ضروری تھا کہ جب تک فلسطین کی نفی نہیں کریں گے اسرائیل کا اثبات نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ فلسطین کو ختم نہیں کریں گے اسرائیل قائم نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ فلسطین کو ابھی تک 100 سال گزرنے کے باوجود ختم نہیں کیا جا سکا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل ایک ٹرموائل میں ہم کو نظر آتا ہے۔ ایڈورڈ سعید چونکہ کمپیریٹیو لٹریچر کے آدمی تھے، استاد تھے، لہٰذا ان کا اس کتاب کے اندر اسلوب ادبی ہے
اور ادبی ہے لیکن مشکل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ان کے مخاطب امریکنز تھے، لہٰذا یہ جو بھی تلمیحات استعمال کرتے ہیں یا جو بھی اقتباسات لٹریچر سے لے کر کے آتے ہیں یا جس لٹریچر کا یہ حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ سارے امریکنز ہیں، موسٹلی امریکنز ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ فلسطینی ہیں. تو جب ایک پاکستانی اس کو پڑھتا ہے تو تھوڑی سی الجھن اس کو ہوتی ہے. ساری مثالیں یہ امریکی معاشرے سے لے کر آتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک پاکستانی ذہن کو اس کی تفہیم میں دشواری ہوتی ہے. لیکن شاہد حمید نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ حواشی قائم کر دیے، اور بعض حواشی کافی تفصیلی ہیں جہاں پر وہ اس ایک طرح سے اس مثال کو، اس اقتباس کو یا اس تلمیح کو یا اس واقعے کو ڈیکوڈ کر دیتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتے ہیں، تو پاکستانی ذہن یا وہ ذہن جو نان امریکن ہے اس کو سمجھنے میں پھر آسانی ہوتی ہے. ایڈورڈ سعید کی اس کتاب کو میں نمائندہ تصنیف کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ ایڈورڈ سعید کوئی مورخ نہیں تھے، ادیب تھے، مصنف تھے، کمپیریٹیو لٹریچر کے استاد تھے، لیکن چونکہ وہ اس تجربے سے گزرے ہیں، فلسطینی تجربے سے گزرے ہیں، جس سے گزرے بغیر اگر ہم جیسے کتابیں لکھیں گے تو اس کی وہ بات ہو ہی نہیں سکتی جو بات ایک ایسا مصنف لکھ سکتا ہے جو اس تجربے کا حصہ رہا ہو اور جس کے پاس مشاہدات کا ایک ذخیرہ رہا ہو اور جو اس معاشرے میں رہ رہا ہو، تعلیم حاصل کر رہا ہو، پڑھ اور پڑھا رہا ہو، جو اس تجربے کو پروڈیوس کرنے کا ایک بہت بڑا ایجنٹ اور محرک ہو. یہ چیزیں ہمیں اس کتاب کی طرف متوجہ کرتی ہیں. اب اس کتاب نے اپنا مقصد حاصل کیا یا نہیں کیا؟ اس کتاب نے، میں سمجھتی ہوں، نہ صرف یہ کہ اپنا مقصد حاصل کیا اور امریکن سوسائٹی کے اندر یہ جو فلسطینی مسئلہ تھا اس کو دوبارہ سے زندہ کر دیا، بلکہ آج کی جامعات میں یہ جو آپ کو فلسطین کی ہمدردی کی لہر نظر آ رہی ہے، یہ انہی جیسے اساتذہ، انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے، انہوں نے پرنسٹن یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے، انہوں نے بہت ساری 5-7 امریکن یونیورسٹیز کے اندر پڑھایا ہے، اور اتنے جو ویژنری قسم کے اساتذہ ہوتے ہیں یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے، تو یہ بہت کچھ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت کچھ اپنے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں. کولمبیا یونیورسٹی کے اندر جو کچھ ہوا، دیگر امریکن یونیورسٹی کے اندر جو کچھ ہوا، جارج واشنگٹن یونیورسٹی، پرنسٹن یونیورسٹی اور پتہ نہیں کتنی 100 کے قریب یونیورسٹیز کے اندر جو کچھ ہوا ابھی ریسنٹلی، میں سمجھتی ہوں اس کے اندر یہ ساری تحریریں، ایسے اساتذہ، ان کا بھی ایک رول تھا. یہ خود تو انتقال کر گئے تھے 2003 میں. ایڈورڈ سعید خون کے سرطان میں مبتلا تھے اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا 2003 میں. زیادہ ان کی عمر بھی نہیں تھی. اور لیکن آپ دیکھیں ان کی تعلیمات نے بہرحال کام کیا. لہٰذا یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ استاد اگر ایک میسج اپنے کنوے کر رہا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اس کا فوری طور پر ہمیں کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہے تو ہمیں ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہم ایک کام کر چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت پر پھل لائے گا. درخت اپنے وقت پہ پھل لاتا ہے، اور اگر اس کی صحیح آبیاری کی گئی تو پھر وہ اپنے وقت پر ہی بارآور ہوگا اور رزلٹ اورینٹڈ ہوگا. لہٰذا یہ 2 کتابیں، ویسے تو بہت سی کتابیں میں نے آپ کو بتائیں، 60 کتابیں فلسطین کے حوالے سے لکھی گئی، لیکن زیادہ تر کتابیں مذہبی اور اعتقادی حوالے سے لکھی گئی ہیں. 2 کتابیں میں نے آپ کو تذکرہ کیا تھا کہ فقہی اور انٹرنیشنل لاء کے تناظر میں لکھی گئی ہیں. باقی جو 5-7 کتابیں، زیادہ سے زیادہ 8-10 کتابیں جو ہیں وہ تاریخی پہلو پر، اور ان 8-10 کتابوں میں یہ 2 کتابیں
بڑی ہی نمائندہ ہیں. ایڈورڈ سعید کی ایک اور بھی کتاب ہے میں اور میرا فلسطین. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بچپن یروشلم کے اندر گزرا اور جو ان کی رگوں میں ہمیشہ خون بن کر کے دوڑتا رہا، وہاں کی یادیں. پھر امریکن لائف جس میں گناہ کی زندگی بھی ہے، ثواب کی زندگی بھی ہے، موسیقی بھی ہے، رقص و سرور بھی ہے، تعلیم بھی ہے، یونیورسٹی ایجوکیشن بھی ہے، کمپیریٹیو لٹریچر بھی ہے، فلاں فلاں فلاں. تو یہ ساری چیزیں ان کی اس کتاب میں ہمیں نظر آتی ہیں جو میں اور میرا فلسطین. نگارشات نے اس کو شائع کیا ہے. میرا خیال ہے چند سال قبل ہی یہ کتاب بھی سامنے آئی ہے. لیکن نمائندہ کتاب جو ان کی ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، وہ یہی ہے جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، اور جس کو میں ریکمینڈ کرتی ہوں. کتاب مشکل ہے، کتاب مشکل ہے. آپ اس کو ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے. آپ اس کو کم سے کم 8-10 نشستوں میں پڑھیں گے، اور ایک دفعہ میں اگر آپ کو 50% بات یا 40% بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے اور ذہن نشین ہو جاتی ہے، تو آپ سمجھ لیں آپ نے بہت زیادہ تیر مار لیا. میں اب تک اس کتاب کو 2 دفعہ بالاستیاب پڑھ چکی ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ابھی ایک دفعہ اس کو اور پڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.